السلام علیکم جی. ان کہی باتیں ود ایم اے جاوید کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آج پھر میں حاضر ہوں. ان کہی باتیں ایک ایسی پوڈ کاسٹ سیریز ہے جس میں ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں جو کہ اپنی فیملی کا بہت بڑا نام ہوتے ہیں. سوسائٹی میں شاید انہوں نے بہت بڑا نام ابھی نہیں کمایا, لیکن وہ اس فیز میں ضرور ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ کیا ہوتا ہے اور کمفرٹ زون میں سے باہر نکل کے اپنی فیملی, اپنے خاندان, اپنے لوگوں کو, اپنے سوسائٹی کے اندر ایک اپنا نام بنایا ہوتا ہے. اور میرا مقصد اس پوڈ کاسٹ سیریز کا صرف یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ضرور سامنے لائیں جن سے ہمیں سیکھنے کو زیادہ ملے. وائرل کنٹینٹ ملے نہ ملے وہ ایک الگ کہانی ہوتی ہے, لیکن لرننگ کا اسپیکٹ ضرور ملے. تو آج میری جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف میں خود کراؤں گا, وہ اپنا خود بھی کرائیں گی لیکن میں کرانا چاہوں گا. اور بتانا پہلے یہ چاہتا ہوں کہ یو پیپل ول لرن اے لاٹ فرام دس پوڈ کاسٹ. سو میری آج مہمان ہے امل چوہان. پورا نام وہ بتائیں گی خود. یہ ایک یو لرن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ اگر آپ گوگل کریں گے, سرچ کریں گے تو پاکستان کے اندر پہلا ڈیجیٹل کالج ہے جس کی ایفیلیشن ہے فیڈرل بورڈ سے, اور آپ وہاں سے لرننگ کر سکتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, یہ وہ خود بھی بتائیں گی. یہ ایفیلیٹڈ ہیں یو لرن سے ایز اے مارکیٹنگ ایگزیکٹو, یا آپ اس کو کہہ لیں کہ بزنس ڈیولپمنٹ ایگزیکٹو ہیں. یہ بیسیکلی وہاں پہ سارا وہ مینیج کرتی نظر آتی ہیں آپ پاکستان کے اندر. اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ ہے, وہ زیادہ انگیج کریں گے اس پوڈ کاسٹ کے اندر. تو ہم چلتے ہیں. میں ویلکم کرتا ہوں مس امل کو. مس ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو سو مچ سر. مس پہلا سوال جو میرا ہے اس میں لمبی تمہید باندھنے سے میں سٹارٹ کر دیتا ہوں اسی سوال سے کہ جیسے کہ ہمارے ٹاپک کا نام ہے ان کہی باتیں. سو میرا پہلا سوال ہر ایک سے یہ ہوتا ہے کہ اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے متعلق کچھ بتانا چاہیں. آپ نے کون سی ڈگری کی اور اس میں کوئی ان کہی باتیں اپنی لرننگ کے اندر کچھ شیئر کرنا چاہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ مارکیٹ میں آڈینس کو پتہ لگے, تو پلیز. میرا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے اس میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو نام ہم لوگ ڈائیورسٹی کا دے دیتے ہیں, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھو تو وہ ایک وجہ تھی کہ مجھے پراپر گائیڈ لائن نہیں پرووائڈ کی گئی تھی. اب تو ہم اسے ڈائیورسٹی کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ بھی کیا وہ بھی کیا, لیکن ایکچوئل جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ مجھے گائیڈ لائن پراپر دینے والا کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو میرا جو سب سے پہلے میٹرک دین آئی کوم ہے, آئی کوم کے بعد بی ایف اے ہے, بیچلر ان فائن آرٹس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایم ایس سی اپلائیڈ سائیکالوجی ہے, ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر ایم ایس سی کرمنالوجی ہے. ٹھیک ہے. تو بہت لائک اوپر نیچے ساری چیزیں ہوئی پڑی ہیں. آپ نے کہا کہ ان کہی باتیں, تو چلے آج آپ کے پلیٹ فارم سے میں ایک ایسی بات بتاتی ہوں جو میری یونیورسٹی کے دنوں کی ہے, اور لائک لوگ شاید اس کے بعد فتوا بھی جاری کریں گے یار یہ بندی تو باغی ہے. لڑکیوں کے اوپر جلدی فتوے جاری ہوتے ہیں, سب پہ ہوتے ہیں آج کل, تو ویسے دور چل رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہوا یہ تھا کہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا ڈرائنگ کا. صحیح ہے. میری ڈرائنگ اچھی بھی تھی, مجھے پینٹنگ کا ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ شوق تھا. تو میرے بابا نے میرا ایڈمیشن, ان کا تھا کہ میری بیٹی بزنس وومن ہے, میرے بابا نے میرا آئی کوم کے بعد ایڈمیشن کروایا ہیلے کالج میں. ٹھیک ہے. ہیلے کالج کے بالکل ساتھ ہی یونیورسٹی آف ایجوکیشن. صحیح ہے. تو اب میں نے اسٹارٹ میں ہیلے کالج بی بی اے میں جانا اسٹارٹ کیا. 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, مطلب لیکن میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی تھی. میں بزنس پڑھنے والی بچی نہیں تھی. صحیح ہے. تو مجھے فائن آرٹس, اور پھر اس طرح کی چیز ہوتی تھی, کہتے ہیں نا کہ بس جب راستے بن رہے ہو تو کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے ایک وے. جو ان دنوں روڈ بن رہی تھی میٹرو کی, تو جو ہیلے کی ایک اوپر چھت تھی نا, وہاں سے بلڈنگ سے ساتھ نظر آتی تھی یونیورسٹی آف ایجوکیشن, جہاں پہ بچے پینٹنگ کر رہے ہوتے تھے گراؤنڈ میں بیٹھ کے ہارڈ ورک کر رہے سارا. وہ مجھے دیکھ کے اور چیز نے اٹریکٹ کیا. تو میں نے, میری ایک کزن ہے, یہاں میں ان کا نام بھی لوں گی, تو میں نے ان سے مشورہ کیا اور میں نے انہیں کہا میں آپ سے پوچھ نہیں رہی, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے, کہ میں اپنا جو ایڈمیشن ہے وہ سوئچ کرنے لگی ہوں, اور آپ نے میرا مطلب مجھے میرا ساتھ دینا ہے, مجھے پورا سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ کسی کے تو سائن گارڈین میں یا پھر آئی کچھ چاہیے بندہ. تو پھر میں نے انہیں کہا, وہ میرڈ تھی, میں نے انہیں یہ ریکویسٹ کی, وہ میرے ساتھ گئی. جی میں نے کہا آپ چل کے میرا ایڈمیشن کرا کے آئے. ٹھیک ہے. جی میں نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں اپنا ایڈمیشن کروایا. لیٹ تھا, کہیں اور پی یو میں یا کہیں مل نہیں سکتا تھا کیونکہ ایڈمیشن بند ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. بیچلرس کا وہاں پر ایڈمیشن لے لیا. اب میں گھر سے, جو میری فیملی یا میرے بابا کو پتا ہے کہ میری بیٹی ہیلے کالج جا رہی ہے اور وہاں سے بی بی اے پڑھ رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے مڈ ٹرمز بھی ہوتے ہیں, مڈ ٹرمز ہوئے تو ریزلٹ مانگا گیا. اب میں کتنا جھوٹ بول سکتی تھی. صحیح ہے. وہاں پر جب میں نے ریزلٹ دکھانا تھا, میں نے جب ریزلٹ دکھایا تو وہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا اور فائن آرٹس کا, خیر وہ غصہ میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی ورڈس میں. صحیح. اس کے بعد میرے بابا نے میری یونیورسٹی جانا بند کر دیا.
आई थिंक 1 month या more than 1 month मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई। सही। क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी थी, हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थी उनसे काफ़ी अच्छी हेलो हाई थी, उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट की और कहा मेरे से सेल्फ फोन ले लिया, हर चीज़ बस सारी पाबंदियां लग गई। बिल्कुल घर में बंद, बाहर भी नहीं निकलना, किसी दोस्त से भी नहीं मिलना। मतलब उनकी नज़र में ये चीज़ थी कि यार इस बंदी ने ये स्टेप लिया है, जो कि आई थिंक आज से 10-12 साल पीछे चले जाए तो बहुत बड़ा स्टेप है एक फीमेल के लिए, कि इस बच्ची ने ये स्टेप लिया तो ये आगे जाके क्या करेगी, ये तो बहुत ही बागी नेचर की, तो वहां से पता बस इसकी शादी कर देती है। तो ये चीज थी जो मैंने आज तक किसी के प्लेटफॉर्म से नहीं बताई, कि मेरे घर वालों को एक सेमेस्टर पता ही नहीं था कि हमारी बच्ची हेले नहीं जा रही, हमारी बच्ची यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जा रही है और वहां जाके पेंटिंग को पढ़ रही है। फिर खैर चाचू वगैरह ने सपोर्ट किया, फैमिली वगैरह ने समझाया बाबा को, और फिर लेकिन जब तक मेरा BFA चलता रहा तब तक लाइक मेरे बाबा मुझसे नाराज ही रहे। वो कहते थे कि ये अजीब कुफर है और वो सारी चीजें, लेकिन मैं उन्हें समझा नहीं सकी। ठीक हो गया कि मैं उसे सिर्फ पढ़ने की हद तक पढ़ती हूँ। सही हो गया। सो उसके बाद आपने भी ये जो सेकंड आपने डाइवर्सिफाइड किया, जो कि आप कह रही हैं, अब हम कह लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन है, तब या मजबूरी है या भागना होता है, जो भी चीज़ें। सो व्हाट साइकोलॉजी में कैसे गई, वो क्या रीज़न बनी साइकोलॉजी में जाने की? ऐसे जब मेरा बैचलर इन फाइन आर्ट्स BFA कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर मेरे बाबा ने कहा कि जो करना था कर लिया, तब वो नहीं बोले। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, BA MFA नहीं करने देना, ठीक है, मास्टर इन फाइनेंस नहीं करने देना। बड़ा रोई हर चीज, लेकिन फिर जो भी है पेरेंट्स होते हैं। मैंने फिर फाइनली चूज किया कि मुझे लोगों को समझना है। सही है। मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था, अगर फाइन आर्ट्स के बाद किसी चीज की आप बात करें तो मुझे लोगों को समझना, उनसे मिलना, ये सारी चीजें कि मतलब यार लोग जैसे नजर आते हैं वैसे नहीं है। बहुत लोग हमें हंसते हुए कुछ नजर आते हैं, दूसरों के लिए काम करते हुए, ट्रस्ट मी वो अंदर से बेचारे बड़े टूटे फूटे होते हैं। रीजंस क्या है, हम किस तरह से उन लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं, ये शौक था एक। तो फिर पता चला कि इस चीज को प्रॉपर्ली एक सब्जेक्ट का नाम दिया गया, साइकोलॉजी। फिर उसमें भी 2 ऑप्शंस थी, एक क्लिनिकल थी, एक अप्लाइड थी। तो क्लिनिकल वाली साइड में मैं जाना नहीं चाह रही थी, आई डोंट वांट कि वो जी डॉक्टर वाला नाम लगे। तो इसलिए फिर मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी बेसिकली पढ़ी, इंसानों को समझने के लिए। तो समझ आया इंसान के नहीं, सब्जेक्ट से बहुत ऊपर की चीज है इंसान। इसी से मेरा अगला सवाल है, मैंने दोबारा रिपीट किया, कोई लोग समझ आए शादी के हवाले से, या कोई अभी तक कोई समझ में आए? साइकोलॉजी पढ़ ली और शादी का क्या इरादा था? शादी नहीं, शादी वाला एरिया समझ में नहीं आया अभी तक नहीं आया। ऐसा नहीं है कि इंसान अच्छे नहीं मिले, बहुत अच्छे इंसान एग्जिस्ट करते हैं और मुझसे तो बहुत ही बेहतर इंसान है। सही। और ऐसा भी नहीं है कि प्रपोजल्स नहीं आए, प्रपोजल्स भी आते हैं, लेकिन शायद मैं इतना ज़्यादा मैंने खुद को मसरूफ़ कर लिया अपने करियर की तरफ, मैं करियर ओरिएंटेड हो गई और फिर मैंने अपनी टोटली जो अटेंशन थी वो रखी ही करियर वाली साइड पे कि मुझे अपना करियर बनाना है, कुछ बनना है, अपना नाम बनाना है। तो शादी मेरे लिए शायद लीस्ट प्रायोरिटी पे चलेगी। बड़े लोगों को इश्यू हो रहा होगा कि इस तरह कह रही है तो शायद जी गुमराह कर रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से, और पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब तक आपकी बेटी कुछ बन ना जाए उसे शादी के लिए फोर्स मत करें। ठीक है, एंगेजमेंट्स ये चीजें कर दें, लेकिन जब तक आपकी बच्ची कुछ बन ना जाए तब तक उसे फोर्स ना करें। बिल्कुल ठीक। अमल, एक्चुअली मैंने ये सवाल इसलिए किया, आई जस्ट डोंट वांट टू कंफ्यूज द ऑडियंस, बट मैं इसकी रब्त जो है वो मैं कायम रखूंगा, क्योंकि मैंने आपकी करियर के ऊपर आना है। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था, बीइंग अ फीमेल, आई वांट टू हैव दिस लिबर्टी कि आप जब आए हो तो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ डिफरेंट माइंडसेट कि एक सोसाइटी में आपने वो तो कह दिया, लेकिन हम इसको और कुरेदूंगा, मैं इसमें से और निकालूंगा चीज़ें कि एक फीमेल, आप जैसे अगर मेरे हिसाब से आप स्टेबल हैं, सेटल डाउन हैं, अपना जॉब जो भी कर रही हैं, चीज़ें हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, समझ में क्यों नहीं आया, वो क्या रीज़न है? कुछ बातें मैं भी उसमें करूँगा, फिर आप भी करें, ताकि हम देखते हैं, ताकि ऑडियंस को, बहुत सी यंग लड़कियाँ लड़के देख रहे हैं तो उनको कुछ आइडिया हो कि अगर कोई बंदी या बंदा ये माइंडसेट रख रहा है कि अभी नहीं तो कब, तो क्यों, वो रीजनिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि पेरेंट्स भी अगर देख रहे हैं वो भी ये ना कहें कि जैसे अमल की बात दोबारा नहीं सुननी क्योंकि ये गुमराह करती है, या दिल का पॉडकास्ट नहीं सुनना क्योंकि इसमें गलत बात होती है। हम रीजनिंग के साथ बात करेंगे। देखें, यहाँ पे मैंने भी अभी तक ये नहीं कहा कि जी मुझे शादी करनी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखें ये एक
ایک بڑا خوبصورت زندگی کا پہلو ہے. ٹھیک ہے. اور آج نہیں تو کل کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کرنی چاہیے بھی. میں نے بہت سارے کپلز دیکھے جو بہت خوش ہیں اور ایک دوسرے کو اتنا اچھے طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شاید دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. صحیح ہے. میرے ارد گرد میں بہت اچھے دوست رہے. صحیح. میرے بہت اچھے دوست رہے. اب آپ کی باتیں ہی انکہی ہیں اور تو آپ کو کرنی پڑے گی نا, تاکہ پھر ہم کی تھوڑی سی ریلز بنا کے لوگوں سے شیئر کریں گے اور آپ کو ٹیگ لازمی کریں گے. چلے ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں رہا یا پھر ہر انسان جو ہے وہ ریلیشن شپ میں آتا ہے تو ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پسند بھی آتا ہے اور دل بھی ٹوٹتے ہیں. آج کل تو پیار آج سے 10-12 سال پیچھے چلے جائے نا, پیار شادی جو تب تھے نا اب نہیں ہے. سوری, اب تو روز ٹوٹتا ہے. اب بالکل اب پریورٹیز چینج ہو گئی ایسی. اور میں نے جو کہا نا کہ ابھی فورس نہ کریں پیرنٹس, وہ اس لیے کہا کہ میں نے کئی شادیاں ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہیں عادل صاحب. اور ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ پیرنٹس نے فورسفلی شادی کروا دی کہ بچی کی ایج نکل گئی ہے. پہلے تو ہمارا یہ معاشرے کا کانسیپٹ غلط ہے جی, بچی کی عمر زیادہ ہو جائے تو شادی نہیں ہوگی. وہ بہت چھوٹی چھوٹی بچیوں کی میں نے شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد اسے ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. میں کچھ ایسے پیرنٹس کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے بچیوں کو صرف یہ کہا کہ شادی کا ایک دفعہ ٹیگ لگ جائے, ڈائیورس ہو کے گھر آ جاؤ, فکس ہو کے. دیکھیں وہ تو غلط بات ہے, اس تعلق آپ نہیں بھانا. کچھ پیرنٹس اس طرح کے دیکھے ہیں جو بچیوں کو کہتے ہیں شادی کے ٹائم پہ آپ نے مر جانا ہے, واپس نہیں آنا. دیکھیں بیلنس ہونا چاہیے. بالکل یہ بھی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ فلی سپورٹ کر کے اپنی بیٹی کو گھر بٹھا لیں, اور نہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ ٹوٹلی ہی اسے کہیں کہ آپ نے جو بھی سفر کرے ہو آپ نے رہنا ہی وہی ہے. اگر آپ مجھ سے آنیسٹلی پوچھیں نا, آج کل کے کوئی کیوں سمجھ میں نہیں آیا. سوری ٹو سے یہاں پہ لڑکیاں میرے اگینسٹ جائیں گی بہت, لیکن آج کل کے معاشرے میں لڑکیاں جو ہیں وہی ریزن ہے دوسروں کا گھر تباہ کرنے کی. دیکھیں لڑکا کس کے ساتھ خراب ہوتا ہے یا کس کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیئر میں آتا ہے؟ ایک لڑکی کے ساتھ. ہم کہہ دیتے ہیں لڑکا ایسا تھا, لڑکے نے یہ کیا, لڑکے نے وہ کیا. لڑکے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ لڑکی سے ہوتا ہے نا. آج کل کی لڑکیاں یقین کریں, بس اللہ بچائے, سیریس لڑکوں سن لو, لڑکی کہہ رہی ہے, میں تو ہم نہیں کہہ رہے, لڑکوں سن لو. نہیں سیریسلی, لڑکے آج کل کے لڑکے بہتر ہیں لڑکیوں سے. مجھے میرا جو پرسنل آپ دیکھیں نا تو میرا کرائٹیریا صرف ایک ہے, مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لڑکا فائنینشلی اسٹیبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں کوئی یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہی, یا پھر وہ اب میرا وہ والا ٹائم نکل گیا ہے ٹین ایجر کہ بہت فینٹسائز کرنا چیزوں کو, وہ چیز نہیں ہے. میں بھی پریکٹیکل لائف میں ہوں. میرے لیے فائنینشیل جو اسٹیٹس ہے وہ اس لیے میٹر نہیں کرتا کیونکہ الحمدللہ میں خود انڈیپینڈنٹ ہوں, اور مجھے ایک ایسا ہی بندہ چاہیے جو میرے انڈیپینڈنٹ ہونے کی رسپیکٹ کرے. ٹھیک ہے, اور میں بالکل اس طرح کی ٹپیکل لڑکیوں جیسی نہیں جو کہتی ہیں بس جی ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے. نہیں, دیکھیں یہ 2 وے ریلیشن ہے. لڑکی کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مل کے جو ہے وہ سپورٹ کرے اپنے ہسبینڈ کو. میری صرف چند ایک ڈیمانڈز ہیں, رسپیکٹ. پیار ہو یا نہ ہو تعلق میں, تعلق چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, رسپیکٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں ابھی تک مجھے اکٹھی نہیں ملی. اس لیے میں تھوڑا ریزسٹ کرتی ہوں, کیونکہ مجھے یہ دونوں چیزیں جہاں اکٹھی ملیں گی شاید میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں جو بہت لمبا پلان کرے گی. میں سمپل طریقے سے جی چلو گھر والے آئے شادی کرو. صحیح. سو میں اسی کو اپنا پوائنٹ آف ویو مورلیس آپ کی والی بات یہ جو آپ نے بات کی, میں اس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں رائٹ ایج تو ایز سچ کوئی ڈیفائن نہیں کی جا سکتی, لیکن رائٹ پرسن کا ویٹ کرنا ہے. اور اس میں سیکنڈ اوپینین یہ دیتا ہوں کہ رائٹ فیملی بہت ضروری ہے. پرسن 2 ہیں وہ میٹر کرتے ہیں, لیکن جب تک وہ پیچھے فیملی چلاتی ہیں ان رشتوں کو نا, وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ فورس ریلیشن شپ ہو کسی بھی صورت میں, چاہے وہ میرج ہو, چاہے وہ منگنی ہو, چاہے وہ نکاح ہو, وہ اس کے 90% اینڈ ریزلٹس ٹھیک نہیں ہوتے. میرے پاس کچھ کیسز میرے پاس بہت آتے ہیں اسٹوڈنٹس, بہت سارے نام ہیں میرے ذہن میں آتے رہتے ہیں. میں اکثر باقی لوگوں کو ان کا نام لے کے کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ دیکھو اس کے ساتھ یہ ہوا تھا, تم یہ نہ کرو, تم یہ نہ کرو, تم یہ نہ کرو. تو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لو گرو بنے بیٹھے ہیں, آپ میرج کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. تو میں کر رہا ہوتا ہوں. تو سب سے زیادہ یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمارا پورا معاشرہ ٹکا ہوا ہے اس تعلق پہ. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. آگے جنریشن چل رہی ہے پراپر, جو لوگ خود مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے وہ آگے بچوں کی کیا تربیت کریں گے. اس میں یہی بات ہے نا, ایک جنرل پرسپیکٹو ہمیشہ سے تھا کہ یہ کچھ نہیں کرتا یا یہ مسئلے میں چلو اس کی شادی کر دو.
ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ شادی ٹھیک نہیں ہوتا جو کہتے ہیں جی بچہ کر لو جی ٹھیک ہو جائے گا. اب سامنے والے کی بھی زندگی تباہ کر رہی ہے. اچھا عمل اس کا ایک ریورسل بھی ہو گیا جو کہ آپ نے بھی بات کی نا عورتوں والی بات. اب اس کا ریورسل اس طرح کا پیرنٹس نے کرنا شروع کر دیا, اگر بچی مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے, کچھ چیزیں ہیں, ایشوز ہیں, وہ کہتے ہیں شادی کر لو ٹھیک ہو جائے گی, اس پہ برڈن پڑے گا یا ٹھیک ہو جائے گی. آپ کو ایک مزے کی یہاں پہ آپ کی بات سے ذہن میں آئی ہے, بات میں آپ کو بتاتی ہوں. مجھے نا میں تھوڑا سا لائک ہر ایک انسان کی لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے, آنا بنتا ہے. لائک میں کہتے ہیں کبھی کبھی آپ بہت زیادہ بھی خوش ہو, ایک جیسی لائف چل رہی ہے تو بھی آپ ڈپریس ہو جاتے ہو یار صرف خوشی ہے. تو ہر ایک جو ایموشن ہے نا اس کی آپ کی لائف میں ویلیو ہوتی ہے الگ سے. میں کافی زیادہ بیمار ہو گئی تھی کچھ ٹائم پہلے, اور بیمار ہوتے ہوئے ویسے ہی بندہ تھوڑا چپ ہو جاتا ہے. میں تھوڑا چپ چپ رہنے لگی, آفس گئی, گھر آئی, سو گئی, مطلب بہت ڈاؤن ہو گئی تھی. ڈاکٹر کو بتایا, اور ڈاکٹر کوئی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ نہیں تھا, ایک فزیشین تھا نا, اس کے پاس گئی میڈیسن لینے. اب اس کو میں بتا رہی ہوں, وہ مجھے ٹریٹمنٹ کیا سجیسٹ کرا, آپ یہ چیک کریں, ان کی شادی کروا دیں, یہ ٹھیک ہو جائے گی. مطلب ایک بات ہے, چلو اگر مجھے کوئی ایشو بھی ہے, میری شادی کروا دیں, میں نہیں ٹھیک ہوتی, سامنے والے کی بھی زندگی تباہ ہے. مطلب آپ دیکھیں, آپ خود کو ریسکیو کرنے کے لیے ایک تعلق کو, ایک انسان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو اس لیے جب تک آپ میچیور انف نہیں ہو اس تعلق کو سمجھنے کے لیے, اور آپ کے والی بات کے فیملی دیکھیں, لڑکا لڑکی نے شاید بہت کم ٹائم ساتھ گزارنا ہوتا ہے, فیملی کے ساتھ زیادہ ہمارے کلچر میں خاص. اور شادی دو لوگوں کی نہیں, دو خاندانوں کی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں خاندان میٹر نہیں کرتے, میں کہتی ہوں خاندان میٹر کرتا ہے. اور میں آج بھی لائک پریفر کروں گی جوائنٹ فیملی سسٹم کو, اور اگر میں کبھی شادی کرنا چاہوں گی تو میں ایسے ہی انسان سے شادی کروں گی جس کی پراپر فیملی ہے, کیونکہ مجھے فیملی اچھی لگتی ہے. آپ اکیلے رہ رہے ہیں, ہسبینڈ کام پہ گیا ہوا ہے, پیچھے کچھ ہو جاتا ہے, آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کچھ بھی وٹ ایور, کیا کریں گے آپ. جوائنٹ فیملی سسٹم میں احساس ہے. دیکھیں لڑائیاں ہر تعلق میں ہوتی ہیں, ہر چیز چلتی ہے. تو میری لڑکیوں کو یہی ایک ایڈوائس کہہ لیں کہ فیملی, چلے بہت بڑی فیملی نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ جو امیجیٹ فیملی ہوتی ہے وہ ہونی بہت ضروری ہے. ان سے پوچھیں جن کے پاس نہیں ہے. جہاں سے آپ نے بات پچھلے کویشچن میں ختم کی, میں وہیں سے سٹارٹ کروں گا. ان سے پوچھے جن کے پاس نہیں ہے. فیملی ہو, رشتے ہوں, کوئی چیزیں ہوں, کچھ بھی ہوں, تو جن کے پاس جو نہیں ہوتا اس کی ویلیو اسی کو ہوتی ہے. سو عمل, میں آپ کی کریئر کی طرف بعد میں جاؤں گا. میں ایک اور چیز کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, دیٹ از پھر اگین انکہی بات. کوئی میں نے لاسٹ گیسٹ کو بھی ایک دو کو پوچھا ہے, کوئی ایسی بات اپنی پوری لائف کے اندر جو انکہی باتیں ہیں جو کہ آپ شاید پیرنٹس کو, اپنی فیملی کو, اپنے فرینڈس کو کچھ نہ کہہ سکیں اور وہ دل میں ہے اور وہ انکہی بات ہوتی ہے. وائی کانٹ وی سے دیٹ؟ مے بی سم ہاؤ وہ ریل گھومتے ہوئے اس پرٹیکولر پرسن, چاہے وہ فیملی ممبرز ہیں چاہے کہیں ہیں, ان تک پہنچ جائے. میں یہی چیز کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں فیملی کا سپورٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بارے میں سوچا ہوا ہے کہ کس کو کہاں معاشرے میں کیا مقام دینا ہے, ہر چیز ڈیسائیڈڈ ہے پہلے سے. لیکن پھر بھی ہر چیز جانتے ہوئے بھی آپ کو کسی کا سپورٹ ہے نہیں ہے, جو آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. تو اگر ایک فیملی کے سپورٹ کے ساتھ وہ چیز مل جائے تو میرے خیال سے وہ چیز زیادہ بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ سپورٹ نہیں کرتے, فیملی والے اسپیشلی فیمیلز کو سپورٹ نہیں کرتے, میری ان سے یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ سمجھیں, ضروری نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو آ کے کچھ بھی کہا اور وہ چیز ٹھیک ہو. اسپیشلی یہ چیز میں پیرنٹس کے بعد کہنا چاہوں گی کہ مجھے پتہ نہیں کیوں ایک چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے عدیل صاحب, کہ ہمیں اپنی غلطیاں کیوں نظر نہیں آتی. ہمیں کیوں لگتا ہے کہ اگر ہم بڑے ہیں تو ہم بالکل ٹھیک ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر جو ہمارا یہ کلچر ہے کہ جی بڑوں کو جواب نہیں دینا, آگے بولنا نہیں ہے, ان چیزوں نے بہت کچھ تباہ کیا ہے. کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں. ایسا نہیں ہے, سامنے اگر آپ کے کوئی بڑا ہے آپ کا, وہ بھی غلط ہو سکتا ہے. تو بڑوں کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں, اور موسٹلی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے, لیکن صرف یہ ایک ضد, ایک انا جسے کہتے ہیں, یہ جو انا ہے نا جسے ہم ایگو کہتے ہیں, اس نے بہت کلوز تعلقات کو بھی نا اس طرح سے الگ کر کے رکھ دیا. بے شک. اور بس انا کا مسئلہ بنا کے لوگ نہیں سوچتے کہ ان کے فیصلے سے سامنے والے کی زندگی پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا, اور ایک طرح سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں.
संभालने वाली ज़ात बेशक अल्लाह ताला की है, वो संभाल लेता है। जो खला पैदा हो जाता है वो फिर पूर्ण नहीं होता, वो लाइफ टाइम रहता है। आप जिंदगी में, मैं कहती हूँ, बहुत अच्छे मुकाम पे भी चले जाएं, आपके पास हर चीज है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी लाइफ में वो चीजें, वो कमी जरूर रहती है। आप उसे कभी भी फिल नहीं कर सकते। जो आपने सामने वाले की, आपके रवैये ने या आपकी बातों ने सामने वाले के ऊपर असर किया होता है, वो बंदा वो अकेला बैठ के जरूर सोचता है, उसे वो चीज याद जरूर आती है। ऐसे। तो मेरी ये फैमिली से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट सपोर्ट करें। सपोर्ट नहीं कर सकते, बैठ के किसी भी एक टॉपिक पे बात करें, समझें। जरूरी नहीं होता कि अना का एक मसला बना के तो चीजों को, ताल्लुकात को छोड़ दिया जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ पे मैं एक चीज एड्रेस करूंगी। अभी मैं मेरी जो भी इमीडिएट फैमिली है, भाभी के साथ रहती हूँ। लोग ये ना समझे, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं भाभी को मेरी, वो ये ना समझे कि पता नहीं उनके साथ इशू है या कुछ ऐसा। लेकिन फिर भी मतलब दर्द सिर्फ अपना ही नहीं होता, आप किसी बहुत अपने करीबी का भी दर्द फील कर लेते हो, और मेरे में ये मसला है। इसीलिए मैं बहुत कम ताल्लुक बनाती हूँ। और अब अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं सोशल सेक्टर में भी आपको बहुत कम नजर आऊंगी। सही, यही एक रीजन है। एक्चुअली मेरी जो भाभी हैं, ट्रस्ट मी, अभी मैं यहाँ पर बैठ के ये बात कह रही हूँ और ये काफ़ी लोगों तक बात जा रही होगी। अदील साहब, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जिस तरह की भाभी मेरी हैं, अल्लाह ताला हर बंदी को वैसी भाभी दे माशाअल्लाह। मुझे अगर कभी अपने भाई, अल्लाह ना करे भाई भाभी में से किसी एक को सपोर्ट करना पड़े या चुनना पड़े, तो मैं 1 मिनट सोचे बगैर भी अपनी भाभी को चूज कर। अच्छा अमल, मैंने इस पे एक बात तो आपने कह दी, मैं इसको और लोगों तक पहुंचाने के लिए अब मैं ये पूछना चाहूँगा ताकि आप इसको स्पेसिफाई करें उन खसूसियात को, कि अगर मेरा क्वेश्चन ये हो, एक अच्छी भाभी कैसी होती है, आप वो एक्सप्लेन करें ना। जो आपकी भाभी हैं डेफिनेटली लोगों के लिए क्या है। यहाँ पे मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जब मेरे पास कोई भी नहीं था, सही, और मैं बिल्कुल अकेली थी, वो बंदी थी जिसने मुझे समझा, मुझे समझाया जहाँ मैं गलत थी। जो भी, अम्मा अब्बा की डेथ हो चुकी थी, मैं मामू के पास रह रही थी, भाई फूफो के पास रह रहा था। हर एक फैमिली के अपने मसले मसाइल होते हैं। तो भाई इस तरह से फूफो के पास था और शादी हुई। तो मेरी भाभी थी, देखिए भाभियाँ मोस्टली प्रेफरेंस करती हैं कि अलग किया जाए ना बहनों को भाइयों से, और वो सारी। मेरी भाभी थी जिन्होंने कहा कि भाई क्यों, अब अपने भाई का एक घर है, वहाँ आना है, वहाँ रहना है, और हम सब मिलके साथ रहेंगे। भाई में और मेरे में जो डिफरेंसेस थे, थोड़े से डिफरेंसेस नहीं कहेंगे इसे, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, क्योंकि वो बचपन में ही अम्मा की डेथ होगी, वो अलग रहा, हम बहन भाई होते हुए भी जिस तरह कजन्स हैं, कभी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, वो वाली सिचुएशन हो गई। तो वो मेरी भाभी थी जिन्होंने उस गैप को ब्रिज किया, बिल्कुल उस गैप को खत्म किया। और जिस तरह होता है ना, मैं कभी वैसे गुजरी हूँ, भाई भाभी की बात हो रही है या कुछ इस तरह, मैंने अपनी भाभी को अपने लिए इस तरह से लड़ते हुए देखा है ना, कि शायद मेरी कोई असल बहन भी हो ना तो वो भी ऐसे ना करे। और ये सारा कुछ पॉसिबल किस वजह से है? मेरी भाभी की अम्मा की वजह से। अच्छा। वो मेरी अम्मा की दोस्त भी है, हमारी रिश्तेदार भी है, रिश्ते में अगर देखा जाए तो शायद मेरी फूफो भी लगती है, बाबा की कजन है। तो ये उनकी तरबियत है, वो उनके साथ, अब हम उनके साथ ही, हम लोग सब इकट्ठे अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैमिली, मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली से, तो मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। आप यकीन करें, वो मेरी भाभी को शायद एक चीज़ बाद में पूछेंगी, वो पहले मुझे पूछेंगी। अगर मैं सो रही हूँ, मैंने कुछ खाया है नहीं खाया, तो मुझे उठा के पूछेंगी कि क्यों नहीं खाया। आपने पूछा था कि भाई किस तरह की खसूसियात क्या होनी चाहिए, जो आपको समझे, जो आपकी फैमिली को एक रखे, आपकी फैमिली को तोड़े ना। हर फैमिली में मसले मसाइल होते हैं, आप सबको इकट्ठा साथ लेकर चले। ठीक है। तो भाई मुझे तो मेरी भाभी पर्सनली या मेरी भाभी की फैमिली बहुत पसंद है, ट्रस्ट मी। सो इसका क्लोजिंग अगर मैं इस बात की आपकी करूं तो इसका मतलब यही है, जो कि आपने पहले भी एक दफ़ा कहा कि ख़वातीन का रोल, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जो ख़ानदान को जोड़ने और तोड़ने वाला जो एलिमेंट है ना, वो औरत का बहुत बड़ा है। ठीक है, मर्द को पता भी नहीं होता, वो घर में होता नहीं है, बाहर होता है, कर रहा है पीछे। मुझे एक मेरे दोस्त ने, मैं यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात कहता हूँ,
میرا ایک دوست ہے جونیئر ہے مجھے چھوٹا, میں اس کے پاس ایک دن گیا, ملاقات, اس کی نئی نئی شادی 3 مہینے اس کے گزرے. اس نے کہا عادل بھائی آئیں ہم دونوں واک کرتے ہیں, کچھ میں اپنے چیزیں سناتا ہوں آپ کو, کچھ آپ سنائیں, آپ بھی شادی شدہ میں بھی, تو ہم نا شیئر کرتے ہیں. تو بات کرتے کرتے نا ایکسپیرینسز شیئر کرتے, اس نے ایک لائن بولی جو میرے دماغ میں ایسے فکس ہو گئی نا. وہ کہتا عادل بھائی میری لرننگ یہ ہے کہ 2 لڑکیاں 2 عورتیں بے شک وہ سگی ماں بیٹیاں کیوں نہ ہوں, ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد نا ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی. میں نے کہا یار دوبارہ بتاؤ مجھے. اس نے پھر رپیٹ کی. پھر مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ اچھا اس نے یہ بات, کیونکہ اس کی بھی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور اس کی جب شادی ہوئی والد بہت پہلے ڈیتھ ہو گئی ان کی, تو وہ 2 بھائی اور 1 بہن. تو مجھے اندازہ ہوا بھابھی اور بہن کی آپس میں نہیں ہو رہی, اس طرح مشکلات آ رہی ہیں, ہوئی ضرور ہوگی لیکن مجھے انڈرسٹینڈ. تو وہ اکثر لرننگ کیا ہوتا ہے, تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو فیملیز کو جوڑتی ہے وہ عورت جوڑتی ہے, گھروں کو جوڑتی ہے عورت جوڑتی ہے. جب ساس کی میری ڈیتھ ہوئی مدر ان لا کی, تو مجھے ریلائز ہوا کہ گھر کیسے ٹوٹتا ہے, انہوں نے گھر کو کیسے جوڑا ہوا تھا. حالانکہ وہ بہن بھائی ان کی ڈیتھ کے بعد جڑ گئے, ان دیٹ سینس جڑ گئے کہ آپس میں ایک دوسرے کی پرواہ. مجھے ایک چیز بتائے, آپ کی بات سے میرے ذہن میں یہ جب کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تب سب ایک ہو جاتے ہیں, سب کو یاد آتا ہے, لیکن وہ ساری چیزیں بھی صرف اور صرف 3-4 ماہ کے لیے ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر ہر کوئی الگ الگ, پھر سوری ٹو سے کوئی ڈیتھ ہوئی, پھر سب احساس ہو گیا, معافی مانگی, ہر چیز. اس کے بعد وہ احساس کہاں جاتا ہے؟ ہم زندہ انسانوں کی قدر کیوں نہیں کر رہے, زندہ تعلقات کو کیوں نہیں پوچھ رہے؟ ایسے بس دیکھیں نا, لائف از سو فاسٹ. میں آپ کی جو بات کر رہے ہیں نا, آپ کی باتوں میں کنٹراڈکشن بھی میں اگر کروں نا, آپ کو ٹائم شادی کی سائڈ پہ, کیونکہ آپ اپنی لائف میں بزی ہیں. تو اللہ ہم سب کی فیملیز کو اور مضبوط رکھے, جوڑ کے رکھے, اور آنے والے لوگوں کے لیے کرے اس کے ساتھ آپ بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ایک تعلق کیا ہوتا ہے, رشتے کیا ہوتے ہیں, ان کے آپ کی لائف میں جانے سے پہلے, بعد میں کوئی فائدہ نہیں. یہ ایک دعا ضرور میں کروں گا, لیکن یہ بڑا ہی مشکل معاملہ ہے. ہمیں جب چیز کھو دی جاتی ہے نا, تب ریلائزیشن ہوتی ہے. کسی نے تو اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے نا, اور میں کہتی ہوں کہ ہر بندے کو اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ قدر مرنے کے بعد نہیں. دیکھیں لائف میں قدر کر لیں, رشتوں کی, تعلقات کی, اور جو انسان ہے خود اس کی. مرنے کے بعد ہمیں ہر کوئی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. بالکل.